چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ ہارمونز جن کو ہم جو ہے خوشی کے ہارمونز یا ہیپی ہارمونز کا نام دیتے ہیں۔ جسم کے اندر مختلف قسم کے جو پلیئر کی جو ایک سینسیشن ہے یا خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف کیمیکلز یا مختلف ہارمونز یا جن کو ہم مختلف نیورو ٹرانسمیٹرز بھی کہہ دیتے ہیں، وہ دماغ کے اندر ریلیز ہوتے ہیں یا جسم کے اندر ریلیز ہوتے ہیں، اور وہ دماغ کے اندر پہنچ کے تو وہ مختلف جو ایریاز ہوتے ہیں دماغ کے، اس میں وہ خوشی کا احساس یا مختلف موقعوں پہ ریلیکسیشن جو پیدا کرتے ہیں۔ تو ان ہارمونز کو ہم آج اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں یہ بنیادی طور پہ 4 قسم کے ہارمون انوالو ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 سیروٹونن ہے، نمبر 2 اینڈورفنز ہیں، نمبر 3 ڈوپامین ہے، اور نمبر 4 آکسیٹوسن ہے۔ تو یہ جو 4 ہارمونز ہوتے ہیں، یہ ان کے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے یہ ان کے فنکشنز ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ جو سیروٹونن ہے، یہ ایک موڈ سٹیبلائزنگ ہارمون ہے، یعنی جو ہم 24 گھنٹے جو ایک ریلیکس سی صورت میں رہتے ہیں یا ہمارا موڈ بہتر رہتا ہے، ڈپریشن سے بچے رہتے ہیں، اور ایک ہوپ اور ایک ایسی ایک جسم کے اندر کیفیت رہتی ہے جس میں انسان ایک نارمل زندگی گزارتا ہے، تو وہ بنیادی طور پر یہ سیروٹونن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیروٹونن جو ہے یہ اس کے علاوہ اور بھی اس کے فنکشنز ہیں، مثال کے طور پر بھوک کو ریگولیٹ کرنا، نیند کا جو فنکشن ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، جس کے اور ہارمونز بھی ہیں لیکن اس میں ہیلپ آؤٹ کرنا، اس کے علاوہ ہاضمے کے نظام کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اینڈورفنز ہیں، یہ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں، ان کو نیچرل پین کلر کے طور پہ جانا جاتا ہے، یعنی جو جسم کے اندر درد کا احساس ہوتا ہے اس کو یہ ختم کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر جسم کے اوپر اگر کوئی سٹریس آتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہم کرتے ہیں، بہت زیادہ سٹرینس ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی ہارڈ ورک کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جسم کے اندر توڑ پھوڑ پیدا ہوتا ہے، مختلف ٹیشوز جو ہوتے ہیں ان میں انجریز، مائنر انجریز ہو سکتی ہوتی ہیں، یا ایسے رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو جسم میں ایک درد کا احساس پیدا کر سکتی ہیں۔ تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ان کو ریورس کرنے کے لیے یہ ہارمون ایکٹیویٹ ہوتا ہے جن کو اینڈورفنز کہتے ہیں۔ تو یہ اس درد کے احساس کو یا اس جو تھکاوٹ یا جو جسم کے اوپر ایک اس طرح کا جو سٹریس آتا ہے اس کو ریلیز کرنے کے لیے یہ نیچرل پین کلر کے طور پہ کام کرتا ہے۔ تو یہ اس کا کام جو ہے وہ جسم کو اس اینگل سے ایک خوشی کا احساس یا ایک ریلیکسیشن دینا یہ بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ڈوپامین ہے۔ یہ بنیادی طور پر ریوارڈ ہارمون ہے، یعنی کوئی بھی چیز جس کی آپ اچیومنٹ کر لیتے ہیں یا کسی چیز کے لیے آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اچانک آپ کو وہ چیز مل جائے تو اس کی وجہ سے جو جسم کے اندر ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ اس ڈوپامین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اس صورت میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جس سے جسم کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہارمون ہے اس کو آکسیٹوسن بولتے ہیں۔ آکسیٹوسن بنیادی طور پہ یہ اٹیچمنٹ ہارمون ہے، یعنی جو ہمارے آپس میں ریلیشنز ہوتے ہیں، جو دوست احباب سے ملنا، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے ملنا، جو کلوز ریلیشن کے ساتھ جب ہم مل بیٹھتے ہیں، جب ان سے گفتگو کرتے ہیں، جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ایک خوشی محسوس کرتے ہیں ہم اپنے کسی قریبی عزیز کو، قریبی رشتے کو اپنے قریب پا کر، تو وہ جو خوشی کا احساس اس وجہ سے ہوتا ہے وہ آکسیٹوسن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں مختلف ہارمونز ہیں جو اپنے اپنے فنکشن ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اوورآل مختلف ایکٹیویٹیز میں انسان ایک پلیئر یا خوشی کا احساس اس کو رہتا ہے اور وہ ڈپریشن سے بچا رہتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ان میں کوئی بھی ڈسٹربنس ہو تو یہ جو مختلف قسم کی ڈیزیزز ہوتی ہیں، نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یا کوئی کسی وجہ سے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ ان ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے یا ان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے۔ اس میں دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو نیچرل وے ہے، نیچرلی آپ کون سی ایکٹیویٹیز یا کون سی آپ خوراک یا کیا چیز لیں جس کی وجہ سے یہ ان ہارمونز کا لیول جسم کے اندر بڑھ جائے، اور دوسرے نمبر پہ سپلیمنٹ کے طور پہ اس کو لینا، یہ بھی ایک دوسرا اس کا حل ہے۔ لیکن بہتر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو نیچرل وے میں اس کو بڑھانے کا اہتمام کریں۔ اس میں نمبر 1 پہ ایکسرسائز ہے۔ ریگولر ایکسرسائز یا پارک میں جانا یا اپنے آپ کو ریلیکس کرنا، یا آپ ایک مناسب سی جو چہل قدمی ہے، تھوڑا ٹائم روزانہ، فرض کریں کہ آپ 20 سے 30 منٹ روزانہ اگر کسی پارک میں گزارتے ہیں اور چہل قدمی کرتے ہیں تو اس سے یہ جو سیروٹونن لیول ہے یہ بڑھتا ہے، اور اس سے جو متعلقہ عوارض ہیں ان کو بہتری ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی جو ہے وہ اس میں جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں وہ سیروٹونن کے بڑھانے میں مدد دیتی ہیں، لیکن الٹرا وائلٹ ریز جو ہے وہ اور طرح سے خطرناک بھی ہو سکتی ہیں، مثلا سکن کینسر کرنے کا سبب بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ سن بات کرتے ہیں تو اس میں سن سکرین لگانا یہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ جو الٹرا وائلٹ ریز کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آپ ان سے بچ سکیں، جبکہ ان سے جو سن شائن کا یا سورج کی روشنی کا یہ ایفیکٹ جو ہے جس سے سیروٹونن جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ آپ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ دوست احباب سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا، مختلف جو ہمارے رشتہ داروں کے میل جول کے لیے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنا، یا مہمانداری یا اس طرح کے گیٹ ٹوگیدر رکھنا، یہ آف اینڈ آن اگر آپ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ جو ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں یہ بڑھتے ہیں، اور ہماری لائف میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے۔ ان ہارمونز کو بڑھانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ کھانا کھائیں، یعنی جو چیز آپ کو پسند ہے یا جو چیز کھانا آپ کے لیے اس میں رغبت زیادہ ہے، تو اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے جو خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے اس سے یہ ہارمونز سکریٹ ہوتے ہیں۔ تو پسندیدہ کھانا کھانا یا اپنی کوئی پسندیدہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرنا، یا جو روٹین آپ کو پسند ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کو اتنا پسندیدہ نہیں ہے، تو آپ اس میں تھوڑا ٹائم نکال کے اپنا ہابی، کوئی کسی کو اسٹڈی کا شوق ہے تھوڑا اسٹڈی کر سکتا ہے، کوئی گیم اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ گیم اس میں انوالو ہو سکتا ہے۔ تو اپنی پسند کی کوئی چیز، اس کی ایکٹیویٹی 24 گھنٹے میں شامل رکھنا، یہ بھی ان خوشی کے ہارمونز یا یہ جو ہیپی ہارمونز ہیں ان کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اچھی نیند لینا، پرسکون نیند لینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، کم از کم دن میں 6 سے 8 گھنٹے آپ پرسکون اس طرح کی نیند ہو کہ جس میں آپ کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، تو اس سے بھی ان کے جو لیولز ہیں، ان ہارمونز کے لیول کو مینٹین رکھنے یا اس کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ سٹریس مینجمنٹ ایک اور طریقہ ہے ان ہارمونز کو بڑھانے کا، لائف کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا سٹریس ہے تو وہ اس کو آپ پراپر طریقے سے مینج کریں۔ بینگ مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ جو بھی لائف میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں یا کوئی بھی لائف کے اندر ایونٹس ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ جو کچھ ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا میرے لیے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہی ہے، بظاہر اگر نہیں بھی محسوس ہو رہا اس کا کوئی ایفیکٹ، لیکن ان دا لانگ رن کسی اچھی چیز کے لیے وہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کی سوچ رکھیں یا اپنے آپ کو سٹریس سے ایوائڈ کریں تو اس سے بھی جو ہمارے یہ ہیپی ہارمونز ہیں ان کے بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ لاسٹ میں کچھ ایسے سپلیمنٹس ہیں جو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ان سے بھی ان ہارمونز کا لیول بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے امائنو ایسڈز ہوتے ہیں، ٹرپٹوفین ہے، ٹائروسین وغیرہ، یہ سیروٹونن بنانے میں یا اس طرح کے جو ہارمونز ہیں ان کو انکریز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن یہ سپلیمنٹس ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی پراپر ڈوز سیٹ کرنا یا اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ آپ اپنے کسی قریبی ڈاکٹر سے پراپر طریقے سے ایڈوائز کروا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں جو ان ہارمونز کو بڑھا سکتی ہیں. مثال کے طور پر SSRI گروپ ہے، ایک سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہبٹرز ہیں. یہ مختلف میڈیکیشنز استعمال کروائی جاتی ہیں جس سے جو سیروٹونین کا لیول ہمارے برین میں بڑھ جاتا ہے اور ہمیں انگزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کے موڈ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان سے نجات مل جاتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.